آپ وہاں جلسہ اور محفل رکھتے، سعد رضوی آتے، اگر وہ نہ آتے تو پھر پتہ چلتا کہ سعد رضوی میں کتنی انانیت ہے۔ آپ نے اس کی انا کو اچھالا ہے، آپ نے کہا کہ آپ کی اتنی انا ہے کہ وہ نیچے آنے کا نام نہیں لیتی، آپ ان کو اپنے پاس بلاتے، اگر وہ آ جاتے تو آپ ان کے ساتھ ملاقات کرتے، آپ اس کو تنہائی میں بٹھاتے، آپ اس طرح ان کی تربیت کرتے جیسے باپ بیٹے کی تربیت کرتا ہے کہ اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے چند دن پہلے جو آپ نے قومی اپنا صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے اس استعفے کے نتیجے میں لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کر رہے ہیں کہ کتنے پیسے دے کر استعفیٰ دیا ہے۔ جو تحریک لبیک کر رہی ہے وہ کافروں کے کام کر رہی ہے، نعوذ باللہ۔ ایمان کے تقدس کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، مساجد کی مضبوطی اور مزارات کی مضبوطی کے لیے کوئی بل لائے ہوں اسمبلی میں، قرآن جلاتا ہے تو پورے ملک میں احتجاج ہوتا ہے، لیکن شرق پور شریف سے کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ جرمن سے خاکے شائع ہوتے ہیں ناپاک قسم کے، پوری دنیا پہ احتجاج ہوتا ہے لیکن شرق پور شریف سے احتجاج نہیں ہوتا۔ دن پہلے شرق پور شریف سے ایک فتویٰ جاری ہوتا ہے اور فتویٰ بھی دیتے ہیں میاں جلیل احمد شرق پوری صاحب۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مفتی ہیں یا نہیں، البتہ ایک مضبوط اور مشہور آستانے کے وہ گدی نشین ہیں۔ میں دلی طور پر ان کا قائل ہوں اور ان کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ جس آستانے پر ہیں ان کو پروردگار نے وہ علوم اور وہ علم کامل دیا تھا کہ آج تک دنیا ان کے گیت گا رہی ہے۔ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے محدث باکشف ولی، اور ان کے لیے میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جو پروردگار نے جن جن علوم و فیوز سے ان کو نوازا تھا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے اولیاء کرام ہمارے اندر موجود تھے اور ہیں۔ تو میاں جلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے فتویٰ دیا تحریک لبیک کے بارے میں کہ وہ کافر ہو چکی ہے، اور اپنے اس ویڈیو میں انہوں نے لعنتیں تک ڈالی ہیں قبلہ سعد حسین رضوی پر۔ میں اپنے دل کی بات کرنے کے لیے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، میاں جلیل احمد صاحب دامت برکاتہم پوری دنیا میں ان کے مرید ہیں، لوگ آستانے پہ جاتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان وہ کام کرتا ہے تو ان کے جو اپنے خاص ہوتے ہیں وہ ان سے دور ہونا اور کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میاں صاحب چونکہ میں تو ان کے مقابلے کا آدمی نہیں ہوں، ان کی ایک بڑی ہستی ہے، اور میں جب سے ان کو جاننے لگا ہوں، مشرف دور سے، جب انہوں نے شیخو پورہ کے ناظم ہونے کا الیکشن لڑا تھا اور وہ تقریریں کرتے تھے کہ میں شیخو پورہ کو پیرس بنا دوں گا، تو ہم نے دیکھا کہ شیخو پورہ نہ پیرس بنا نہ پرس بنا، وہ شیخو پورہ ہی رہا۔ میاں صاحب ناظم بن گئے تھے لیکن شیخو پورہ کی حالت نہیں بدلی۔
اس دور سے لے کر آج تک میاں صاحب سیاست میں ہیں. میں نہیں جانتا کہ میاں صاحب نے سیاست میں آنے پر کبھی اسمبلی میں اسلام کے بارے میں کوئی بل پیش کیا ہو یا دین کے بارے میں کوئی بل پیش کیا ہو کہ میاں صاحب اسمبلی میں ہیں. لہٰذا اسلام کی حفاظت کے لیے، ایمان کے تقدس کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے اور مساجد کی مضبوطی اور مزارات کی مضبوطی کے لیے کوئی بل لائے ہوں اسمبلی میں، اس پر بحث کی گئی ہو. میں نے ایسا کوئی بل نہیں دیکھا. اور نہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ناروے جیسا ملک قرآن جلاتا ہے تو پورے ملک میں احتجاج ہوتا ہے، لیکن شرقپور شریف سے کوئی احتجاج نہیں ہوتا. میں نے دیکھا کہ جرمن سے خاکے شائع ہوتے ہیں ناپاک قسم کے، پوری دنیا پہ احتجاج ہوتا ہے لیکن شرقپور شریف سے احتجاج نہیں ہوتا. میں سنتا ہوں موٹر وے پر بغیرتی ہوتی ہے، سارے ملک میں احتجاج ہوتا ہے لیکن شرقپور میں کوئی احتجاج کی کال نہیں آتی. تو یہ کیا میں سمجھوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دین کی خدمت ہو رہی ہے. اس کے باوجود اگر میاں صاحب کہیں کہ سعد رضوی اور تحریک لبیک پوری کافر ہو چکی ہے تو مجھے اس پر 1000 بار سوچنا پڑے گا کہ میں ان کے بارے میں کیا رائے قائم کروں. کوئی جو مرضی رائے قائم کرے، لیکن میں ایک بات کہنے کی جسارت کرتا ہوں، حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تحریک لبیک کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن سعد رضوی نے وہ کام کیا کہ تحریک لبیک کو سہارا دیا، تحریک لبیک کے جوان کو جوڑ کے رکھا، تحریک لبیک کی قیادت کو جوڑ کے رکھا، تحریک لبیک کو انہوں نے وہ گویا کہ بہار دی جو اور کوئی نہیں دے سکتا تھا. آج بھی سعد رضوی کے سر پر وہ پگڑی ہے جو خادم حسین رضوی کے سر پر ہوا کرتی تھی. تو اس لیے تحریک لبیک اس وقت بھی متفق تھی، آج بھی متفق ہے، لیکن تم نے ان کو کافر کہہ کر کتنے مریدوں کے دل کو دکھایا ہے، کتنے تحریک لبیک کے نوجوانوں کے دلوں کو دکھایا ہے. اور کیا اس فتوے کے بعد لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس کا آپ کو علم ہے؟ اور اس کا آپ کو علم ہے کہ اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے چند دن پہلے جو آپ نے قومی اپنا صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے اس استعفے کے نتیجے میں لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کر رہے ہیں کہ کتنے پیسے دے کر استعفیٰ دیا ہے، کتنے کروڑ لے کر استعفیٰ دیا ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا، یہ میری رائے نہیں ہے، میں عوام کی رائے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے اس فتوے نے کتنے لوگوں کے دلوں کو دکھایا. اگر سعد رضوی پر آپ کو اعتراض تھا، ہو سکتا ہے، سعد رضوی کوئی فرشتہ نہیں ہے، آپ بڑے ہیں، بڑے آستانے کے آپ گدی نشین ہیں، تو اپنے دل کو بڑا کیجئے. اور سعد حسین رضوی اور تحریک لبیک کی قیادت کو آپ اپنے آستانے پہ دعوت دیتے، آپ وہاں جلسہ اور محفل رکھتے، سعد رضوی آتے. اگر وہ نہ آتے تو پھر پتہ چلتا کہ سعد رضوی میں کتنی انانیت ہے. آپ نے اس کی انا کو اچھالا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کی اتنی انا ہے کہ وہ نیچے آنے کا نام نہیں لیتی. آپ ان کو اپنے پاس بلاتے، اگر وہ آ جاتے تو آپ ان کے ساتھ ملاقات کرتے، آپ اس کو تنہائی میں بٹھاتے، آپ اس طرح ان کی تربیت کرتے جیسے باپ بیٹے کی تربیت کرتا ہے، مرشد مرید کی تربیت کرتا ہے، بڑا چھوٹے کی تربیت کرتا ہے، استاد شاگرد کی تربیت کرتا ہے. آپ بڑے تھے، آپ ان کو بٹھا کر سمجھاتے کہ بیٹا ایسے کرو، ایسے کرو، اگر ایسے کرو گے تو تمہاری تحریک میں جان پیدا ہوگی، اگر ایسے کرو گے تو تمہاری تحریک لبیک کامیاب ہوگی، اور اگر یہ کرو گے تو تمہاری تحریک ناکام ہوگی. اگر وہ آپ کی بات کو نہ سمجھتے، آپ کی بات پر عمل نہ کرتے، آپ کی بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دیتے، تو پھر آپ فتویٰ جاری کرتے کہ سعد حسین رضوی نے یہ کیا، میری بات کو نہیں مانا اور اس نے ٹھکرا دیا اور
ہمارے مشورے کو نہیں مانا، پھر تو کوئی بات تھی۔ آپ کے مرید بھی کہتے کہ جی پیر صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے سمجھا نہیں ہے، پھر تو ہم کہتے سعد رضوی کا قصور ہے، آپ نے ان کو بلایا نہیں، آپ ان سے ملے نہیں، ان کی رائے آپ نے لی نہیں، ان کا مشن آپ نے سمجھا نہیں یا سمجھایا نہیں، تو آپ نے فتویٰ جاری کر دیا ان کے خلاف کہ یہ تحریک لبیک اسلام کی منکر ہو گئی ہے۔ تو کیا جو تحریک لبیک کر رہی ہے وہ کافروں کے کام کر رہی ہے؟ نعوذ باللہ، ختم نبوت کا کام کر رہی ہے۔ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس مسئلے پر آ کر کوئی فرقہ نہیں رہتا، کوئی مسلک نہیں رہتا، وہ سارے کے سارے ختم نبوت کے پرچم تلے اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے ان کا مسلک کوئی بھی ہو۔ لیکن آپ نے یہ کام کر کے کوئی دین کی خدمت نہیں کی، کوئی آستانے کی خدمت نہیں کی، اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔